السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام، میں ہوں محمد عمران مینگل۔ ایک بار پھر ہمارے نوجوان ٹرانسلیشن روزے داروں اللہ نبی کے پیاروں میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی عبدالرازق صاحب، جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہے۔ آج ہم ان سے رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمیں وقت دیا۔ تو بعد ازاں اور ان سے پوچھتے ہیں، رمضان کے حوالے سے ان سے گفتگو سنتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ سے وقت لیا اور میں نے یہاں آپ کی پروگرام میں نے شرکت کی۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کا جو پروگرام ہے اسے میں خود بھی دیکھتا رہتا ہوں، کچھ نہ کچھ پروگرامات۔ رمضان المبارک بہت عظیم مہینہ ہے، بالکل۔ اور عظیم مہینہ ہونے کے حساب سے جو عبادت، اہم ترین عبادت اس ماہ مبارک کی ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ ہے۔ اور روزے کی فضیلت، فرض روزے کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے یا توڑ دے اور اسے کوئی عذر پیش نہیں آیا، تو اس کے بدلے میں اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اگر وہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے اور وہ چاہے کہ اسے ایک روزے کا ثواب مل جائے تو یہ ثواب اسے نہیں مل پائے۔ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ ایک روزے کی فضیلت، اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ زیادہ ہے، بے شک۔ اسی طرح اگر ہم مزید دیکھیں تو ہر عمل کا ایک پیمانہ مقرر ہے، اس کا ثواب مقرر ہے کہ قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، رمضان المبارک میں پڑھیں گے تو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا، اور فرشتے مقرر ہیں کہ وہ ان نیکیوں کو لکھتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا ثواب لکھنے اور اس کا اجر دینے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے بذات خود اس کا انتخاب کیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں تو فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدل ہوں۔ سبحان اللہ۔ روزے کے بدل اللہ یعنی تعالیٰ گویا اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو مل جاتے ہیں جو پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اپنے روزے کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اپنے روزے کی تکمیل کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ مل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی، مجھے ایسے عمل کا حکم دے دیجئے کہ جس سے اللہ مجھے نفع پہنچا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کا نہیں کہا، نماز کا نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصوم، علیکم السلام۔ تم روزہ رکھا کرو، فإنہ لا مثل لہ، کہ اس کا مثل کوئی عمل نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے مثل کوئی عمل کیوں نہیں ہے؟ اگر اس کو بھی دیکھیں تو علماء کرام اس کی تفصیلات لکھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، ہم درس و تدریس سے منسلک ہیں تو اس میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، ہم قرآن مجید پڑھا رہے ہیں تو دکھلاوا ہو سکتا ہے، ہم تہجد میں کھڑے ہیں تو خود نمائی کا دل میں جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، خود نمائی کہ میں بہت اچھا ہوں، یہ دل میں خیالات آ سکتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن روزہ واحد ایک ایسی عبادت ہے کہ یا تو روزہ دار کو علم ہے کہ میرا روزہ ہے، یا اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ اس کا روزہ ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو دکھلاوے سے پاک ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصوم، تم روزہ رکھا کرو، فإنہ لا مثل لہ، کیونکہ اس کے مثل کوئی عبادت نہیں۔ اس سے بھی اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ روزے کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کل بالخصوص ہمارا نوجوان طبقہ، اللہ انہیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اہتمام سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت روزے جیسی عبادت جو ایک زمانے میں اس کا بہت خیال رکھا جاتا تھا، اب جگہ جگہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ روزہ نہیں رکھ رہے۔
اس کی بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ گھروں میں نوجوانوں پر کسی قسم کی پابندی نہیں، وہ چاہیں تو روزہ رکھ لیں اور چاہیں تو روزہ نہ رکھیں، جبکہ 10 سال قبل 5 سال قبل اگر پیچھے ہم نگاہ دوڑائیں تو والدین اگر کوئی بچہ روزہ نہیں رکھتا تھا باوجود اس کے کہ اس کی عمر 15 سال ہو گئی تو ماں باپ اس سے ناراض ہوتے تھے، ماں باپ اپنے گھر سے نکالنے کا کہتے تھے کہ تمہیں گھر سے نکال دیں گے، اور اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز گھر میں چلتی رہتی تھی کہ اولاد کو روزہ رکھنے کے لیے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ کہا بھی نہیں جاتا تھا، بچے خود جذبے سے اور شوق سے اٹھتے تھے اور روزہ رکھتے تھے، اور کبھی ان کو کہتے تھے کہ بھئی ایک روزہ چھوڑ دو تو وہ روتے تھے کہ بھئی میں نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہوں، وہ زبردستی روزہ، پھر ان کی ناراضگی کو بھی برداشت کرنا پڑتا تھا، ماں باپ ایک روزہ رکھواتے تھے ایک چھڑواتے تھے۔ لیکن آج کل بدقسمتی سے بڑی عجیب سی کیفیت ہے کہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان طبقہ روزے جیسی عبادت کو چھوڑ رہا ہے۔ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کے جتنے نوجوان ہیں ان نوجوانوں کو بالخصوص اور تمام مسلمانوں کو روزے جیسی عبادت کی قدر کرنے کی، روزہ رکھنے کی، اور روزے کو حفاظت کے ساتھ اس کی تکمیل کرنے کی، یعنی کہ جس کا مقصد گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ اس روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں کسی بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی عبدالرازق صاحب، جو کہ رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے اور موجودہ دور میں نوجوانوں کے علمیہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں کسی بہت جلد کسی دوسرے ویڈیو میں۔ والسلام۔